ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جو کچھ بھی اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہو، لکھنے والا اسے لکھتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو جی میں آئے وہ بولتے جائیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ کرامن کاتبین موجود ہیں، ہر اچھی اور بری بات اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اور یہ سب قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے۔ جو جو کچھ دنیا میں عمل کیے ہیں، جو جو کچھ بولا ہے، ہر چیز اللہ کے حضور پیش ہوگی اور وہاں جا کر اس بات کا حساب ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی اپنی زبان سے کوئی بھی ایسا لفظ نہ نکالے جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے خلاف ہو، جو اللہ کی مخلوق کی تنگی اور تکلیف کا باعث ہو، جس سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہو، دوسروں کی عیوب اور ان کے نقائص سامنے آتے ہوں۔ بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت دوسروں کی جو ذاتیات ہیں ان کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی تھوڑی سی ہمیں کمی بیشی مل جائے تاکہ ہم ان کی عزت اچھالیں اور انہیں ذلیل کریں۔ تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور پھر تمام جو قباحتیں ہیں، برائیاں ہیں، وہ زبان کے غلط استعمال سے جنم لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر دو لوگوں کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ اب جب اختلاف ہوا تو اولاً وہ دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، لیکن ان میں سے کسی ایک نے یہ کہہ دیا کہ اب میں تمہارے خلاف یہ کام کروں گا، یا معاذ اللہ تمہیں قتل کروں گا، یا یہ کہ میں نے تمہیں گولی مار دینی ہے۔ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں۔ اولاً اس کا ارادہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن جب اس نے بات کر دی، اب یہ سوچے گا کہ میں نے تو کہہ دیا ہے، اب میری انا کا مسئلہ ہے، اب میں بات نہ کروں تو پھر میری بات نہیں رہتی، میرے بارے میں یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ بات کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ بدقسمتی ہے کہ جہاں یہ سوچنا چاہیے وہاں یہ سوچتے نہیں، اور جہاں اس طرح کی چیز کو اہمیت نہیں دینی چاہیے وہاں اہمیت دے دیتے ہیں، اور یہ شیطان سب کرواتا ہے۔ اور پھر انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات بالآخر کبھی پوری ہو جاتی ہے اور ساری کی ساری زندگی کی جمع پونجی ضائع ہو جاتی ہے، لوگوں کی زندگیاں جیلوں میں گزر جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں، اور اس کا اصل سبب زبان کا استعمال ہے۔ اسی طرح گالم گلوچ، جس کے بارے میں ہمارے دین اسلام کی تو یہ تعلیمات ہیں کہ پیارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کبھی اپنی زبان مبارک سے گالی نہیں دی اور گالی کو پسند نہیں فرمایا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں دوسروں کو گالی دینا، کسی کے بارے میں کوئی گھٹیا اور فحش بات کرنا بالکل آسان کام ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو ببانگ دہل کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کا صحیح استعمال کیجیے، زبان کی حفاظت کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی، یعنی فضول گوئی سے ہمیں بچنا ہے۔ فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو اگر کوئی خیر کی بات ذہن میں نہ آتی ہو تو کم از کم یاوہ گوئی سے اور فضول گوئی سے ضرور بچنا چاہیے۔